مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ نماز عبادت کی ابتدا ہے اور قربانی عبادت کی انتہا ہے۔ ساری زندگی نماز کے ساتھ گزاریں گے تو آخری وقت جب موت آئے گا، موت کا وقت آئے گا تو اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما لیں گے۔ اگر ساری زندگی بغیر نماز کے گزر گئی تو پھر آخری وقت کی قربانی قبول ہو یا نہ ہو یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی قربانی کی فکر کرے۔ سارا سال گوشت اپنے لیے کھاتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن جانور کی قربانی اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی نیتوں کو درست رکھو۔ نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ قربانی ہم ضرور کریں اور اس کی فضیلت کو سامنے رکھ کر کریں کہ قیامت کے دن انسان پل صراط پر سے گزرے گا، وہ اپنے اعمال کے اخلاص کی بنیاد پر گزرے گا۔ اعمال میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، اتنی ہی تیزی کے ساتھ پل صراط سے سواری گزر جائے گی۔ اور اگر اعمال میں دکھلاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی، دنیاوی منافع، دنیاوی مقاصد ہوں گے تو پھر سواری رینگ رینگ کر گزرے گی کہ پار کر پائے یا نہ کر پائے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بجلی کی تیزی کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے، اور جو بد ہوں گے، نافرمان ہوں گے تو وہ رینگ رینگ کر پل صراط سے گزریں گے، اور جن کی معافی نہیں ہوگی وہ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ جس طرح بٹن دبانے پر فوراً روشنی ہو جاتی ہے، بلب روشن ہو جاتا ہے، تو اتنی اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ جنتی پل صراط پر سے گزر جائیں گے۔ ان کو نہ جہنم کی تپش محسوس ہوگی، نہ سیک لگے گی، نہ ان کو اس کا احساس ہوگا۔ وہ تو ایک آنکھ پلک جھپکنے کے بقدر سے بھی کم وقت میں جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ تو اسی لیے ہم نماز پڑھیں تو بھی اللہ کے لیے، قربانی کریں تو بھی اللہ کے لیے، دنیاوی کام و کاج میں مبتلا ہوں تو بھی اللہ کے لیے، کاروبار کریں تو بھی اللہ کے لیے، شادی بیاہ کریں تو بھی اللہ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے لیے تو تبھی ہوگا جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے۔ تو اس لیے کہ اللہ کے لیے جو کام ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے اللہ کے محبوب کے طریقے پر ہوں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہوئے تو پھر وہ اللہ کے لیے نہ ہوئے۔ تو معیار کیا ہے؟ ہر عمل کا معیار سنت ہے، ہر عمل کا معیار سنت ہے، اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، آپ کے طریقے ہیں، آپ کے اعمال ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ قربانی کس نے کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی ہے، یہ بھی ہم سنت رسول سے ہی دیکھیں گے کہ کس پر واجب ہے۔ نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے،
بلوغت سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو، تنبیہ کرو، لیکن جب بالغ ہو جائے تو پھر نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا دو تاکہ وہ نماز کی پابندی کرے، کیونکہ اب اس کا نام اعمال شروع ہو چکا ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ اس شخص پر فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب بھی ہو اور اس کے نصاب پر سال بھی گزر چکا ہو۔ حج ساری زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے اور وہ بھی صاحب نصاب پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح قربانی کا بھی نصاب ہے، یہ قربانی صاحب نصاب پر ہوگی۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، 5 چیزیں ہیں قربانی کے نصاب میں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ اب کیسے پتہ چلے؟ سونا اگر ہو، نہ چاندی ہو، نہ مال تجارت ہو، نہ نقدی ہو، نہ ضرورت سے زائد سامان ہو، صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہوگا تو نصاب پورا ہوگا۔ نمبر 2 چاندی، 52.5 تولہ چاندی ہونا ضروری ہے۔ یہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسے ہوں، یہ مال تجارت ہو، یہ ضرورت سے زائد سامان۔ یہ جو 5ویں شق ہے، 5ویں جو شرط آ گئی ہے، اس کی وجہ سے عام طور پر نصاب بن جاتا ہے۔ اور آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب بتلائیے ذرا، آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ صدقہ فطر ہم سب ہی دیتے ہیں لیکن قربانی ہم سب نہیں کرتے ہیں، تو صدقہ فطر صاحب نصاب پر ہے، تو جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ لیکن نصاب قربانی کے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے والا نصاب اس کا قربانی کے دنوں میں پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے اور بہت زیادہ مال ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ 52 تولہ چاندی کی بقدر جو قیمت ہے، اس قیمت کی تعیین کے حساب سے سب چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ ضرورت سے زائد سامان کیا ہے؟ کپڑے کتنے ضرورت کے ہیں؟ 5 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، 20 جوڑے بنے ہوئے ہیں۔ شادیوں کے لیے، پروگراموں کے لیے الگ سے سوٹ بنے ہوئے رکھے ہوتے ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، عام روٹین میں تو استعمال میں نہیں آ رہے۔ بہت سارا سامان گھر کے اندر ضرورت سے زائد رکھا ہوتا ہے، ایک چیز سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ شوز ہیں وہ بہت سارے رکھے ہیں، اسی طرح سونے کے سیٹ یا آرٹیفیشل سیٹ عورتوں کے پاس بہت سارے رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت سارا جو سامان ہے ضرورت سے زائد میں آتا ہے، بشرطے کہ وہ قیمتی بھی ہو، کچرا نہ ہو، کباڑ نہ ہو، بلکہ قیمتی سامان ہو کہ اگر اس کو مارکیٹ بیچنے جائے تو 1000-2000 مل رہے ہوں، تو ایسے سامان کی ویلیو ہے، چونکہ مارکیٹ میں بک جائے گا۔ تو گویا کہ وہ سامان گھر میں موجود ہے، ہم کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، کبھی سال میں، کبھی سالوں میں، یا کبھی کسی پروگرام میں ویسے استعمال نہیں کرتے، تو وہ بھی ضرورت سے زائد اور قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے، لہذا اس کی وجہ سے بھی نصاب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں 40,000 روپے، اب 40,000 میں اس کا نصاب چاندی کا پورا نہیں ہوتا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کا نصاب مثال کے طور پر ہے 80,000، مثال کے طور پر، اب جو بھی ریٹ چل رہے ہیں اس کا حساب دیکھا جائے گا، 80,000 روپے نصاب ہے، اس کے پاس ہے 70,000 روپے، لیکن ضرورت سے زائد سامان 10,000 سے زیادہ کا موجود ہے، تو 80 سے اوپر ہو گیا تو اس پر بھی قربانی ہو جائے گی۔ تو اب یہ نہیں کہا جائے گا بھئی 70,000 یہ 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہیں ہے، نہیں، ضرورت سے زائد سامان بھی دیکھا جائے گا قربانی کرتے ہوئے، لہذا اگر ضرورت سے زائد سامان جو ہے وہ 10,000 سے زیادہ کا ہے تو گویا کہ جو 80,000 نصاب بنتا ہے وہ پورا ہو رہا ہے، لہذا ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ لہذا جو بھی صاحب نصاب ہوگا سب پر قربانی ہے۔ کیا مطلب؟ مرد اگر صاحب نصاب ہے، مال کی وجہ سے، دیکھیے ماہانہ اخراجات ہٹا کر، جو مہینے کا خرچہ ہے وہ ہٹا کر ہے، وہ ضرورت اصلی کہلاتا ہے۔ تنخواہ آپ کی آ رہی ہے 1.5 لاکھ روپے، خرچہ آپ کا ہے 1.5 لاکھ روپے، تو وہ ضرورت کا سامان ہے، ضرورت کے پیسے ہیں، وہ تو خرچ ہو جائیں گے پورے مہینے کے اندر۔ اور آپ نارمل لائف ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ
جو ہے نا فضول خرچیاں نہیں ہیں، بلکہ ضرورت کے اندر، کیونکہ گھر کے افراد اتنے ہیں، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، تنخواہ اسی میں پوری ہو جاتی ہے، تو گویا کہ ضرورت کے مطابق نصاب سے زیادہ پیسے تو آ رہے ہیں، لیکن وہ ضرورت اور ماہانہ اخراجات کے پیسے ہیں، ضرورت سے زائد نہیں ہیں، تو اس صورت میں بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ البتہ قربانی جس پر واجب نہ ہو وہ اگر قربانی کرے تو اس کو فضیلت بہت ملتی ہے، ثواب بہت ملتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ ایک بندہ جو ہے وہ خود ضرورت مند ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، میرا دوسرا مسلمان بھائی پانی پی لے، یہ کھانا کھا لے، میں اگلے وقت میں کھا لوں گا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود ضرورت مند ہے لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی صاحب نصاب نہ ہوتے ہوئے بھی، قربانی واجب نہ ہوتے ہوئے بھی قربانی کرنا اللہ کے ہاں بہت فضیلت کا باعث ہے، اللہ کے ہاں بہت اجر کا باعث ہے۔ لیکن قربانی واجب جس پر ہوگی اگر وہ نہیں کرے گا تو قیامت کے دن ویسے ہی اس سے سوال ہوگا جیسے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، جیسے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں سوال ہوگا، جیسے حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنے کے بارے میں سوال ہوگا، کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر قربانی واجب ہو اور قربانی نہ کریں تو قربانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ لہذا صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ مرد کے پاس رقم موجود ہے، یہ ضرورت سے زائد سامان اتنا بنتا ہے، پیسے ملا کر سارے کی قربانی کا نصاب بن جاتا ہے، اس پر قربانی ہے۔ عورت کے پاس زیورات ہیں، پیسے ہیں، ضرورت سے زائد کپڑے سامان بہت ساری اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس پر الگ نصاب بنتا ہے تو اس کی قربانی الگ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک قربانی مرد کر لے گا تو بیوی کی بھی ادا ہو گئی، نہیں نہیں نہیں، میاں کی الگ ہوگی، بیوی کی الگ ہوگی، جس جس کا نصاب پورا ہوگا۔ عاقل بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ پر نہیں ہے، جس طرح نماز فرض نہیں، نابالغ کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں، اسی طرح نابالغ کا اگر صاحب مال ہو تو اس پر قربانی بھی فرض نہیں ہے، قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ بالغ ہونا بھی شرط ہے، عقل والا ہونا بھی شرط ہے، اور پھر صاحب نصاب ہوگا تو قربانی اس پر لازم ہوگی۔ لہذا قربانی ہم تب ادا کریں کہ جب ہم پر واجب ہے، تب تو ضروری ہے کہ ادا کریں، اگر نہیں کریں گے تو جواب دہی ہوگی، اور واجب نہ ہو کر لیں گے فضیلت حاصل کرنے کے لیے، نفل نماز کی طرح نفل عبادت ہے، نفل قربانی ہے، ثواب اس کا ہمیں مل جائے گا۔ قربانی کس جانور کی جائے گی؟ قربانی بکرا بکری، گائیں بیل، بھینس بھینس اس کی مؤنث ہے، بھینسا مذکر، اسی طرح اونٹ اور اونٹنی، یہ تمام جانور جو ہیں یہ قربانی کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ ان کی عمر کیا ہونی چاہیے، کس وقت ان جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو جو چھوٹے جانور ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، بھیڑ ہے، یہ سب میں جو ہے کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے عمر۔ اور 1 سال کی پہچان کیا ہے کہ 2 دانت ہونا، کیا ہونا؟ 2 دانت ہونا، یہ اس کی علامت ہے۔ بعض مرتبہ 2 دانت نہیں ہوتے لیکن مالک کہتے 1 سال کا ہے، لیکن لگ بھی نہیں رہا 1 سال کا، تو اعتبار نہ کیا جائے، علامت اس میں پوری ہے تو اس کو آپ لیا جائے، ویسے اعتبار نہ کیا جائے۔ اسی طرح گائیں ہیں، بڑا جانور ہے تو اس میں 2 سال عمر ہونا ضروری ہے، اور بڑے جانوروں کی 2 سال کی عمر کی پہچان بھی 2 دانت ہے۔ اور اگر اونٹ ہے تو اس کے لیے 5 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ چھوٹے جانوروں میں 1 سال، اور درمیانے جانور گائیں ہیں، بھینس وغیرہ ہے، اس میں 2 سال عمر پورا ہونا ضروری ہے، اور بڑے جانور اونٹ ہے تو اس میں 5 سال پورے ہونا ضروری ہے۔ اگر اس عمر سے 1 دن بھی کم ہوا قربانی جس جانور کی گئی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے قربانی کی جانور پر چھری پھیر دی، پھیرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو 2 دن چھوٹا ہے 1 سال سے، 1 دن چھوٹا ہے، تو بھی قربانی نہیں ہوگی، تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے عمر کا پورا ہونا بھی ضروری ہے کہ جانور کی عمر پوری ہو، تو اس لیے بہت احتیاط سے جانور کی خرید و فروخت کریں، عمر بھی پوری ہو، آپ کو یقین ہو، اگر کسی کی بات پر اعتبار کرتے ہیں تو وہ قابل اعتبار شخص ہو، ہر ایک کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے۔ جیسے منڈی میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہم منڈی میں جو کھڑے ہیں بیچنے کے لیے، عام طور پر عام لوگ ہیں، نہ دینی مسائل کو جانتے ہیں، نہ پاکی ناپاکی کا اتنا احتیاط ہے، تو وہ پھر قربانی کو جانور بیچنے کے اندر وہ ان چیزوں کا احتیاط تھوڑی کرے گا، وہ تو اپنا مال بیچنے کے لیے کچھ بھی کہے گا۔ لہٰذا کوئی ماہر اپنے ساتھ کوئی جان پہچان والا ہو، یا کوئی ایسا ہو جو قابل اعتماد ہو، جو ان جانوروں کی پہچان رکھتا ہو، تو اس کے ذریعے، یا خود اگر پہچان کر سکتے ہو تو پہچان کر کے پھر جانور کو خریدیں۔ اگر کم عمر والا جانور آ گیا تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔
قربانی کے لیے عمر کا پورا ہونا بھی ضروری ہے۔ قربانی آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کون سی قربانی کر سکتے ہیں؟ نفلی قربانی ہے۔ نفلی قربانی کے اندر آپ اپنے والدین کی طرف سے کر لیں، مرحومین کی طرف سے کر لیں، یا دوسروں کی طرف سے کر لیں، تو یہ نفلی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ واجب قربانی اور نفل قربانی ایک ہی جانور کے اندر حصے لے لیں تو بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی ایک پر واجب ہے لیکن ادا دوسرا کر رہا ہے تو بھی ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر بیوی پر قربانی واجب ہے لیکن بیوی کماتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں، آپ میری طرف سے کر دیں، اپنے شوہر سے کہتی ہے، شوہر کہتا ہے کہ صحیح ہے، میں گائے لے کر آیا ہوں، اس میں ایک حصہ آپ کی قربانی کا بھی ہے، تو بیوی کی طرف سے بھی قربانی کا جو وجوب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اگرچہ قربانی بیوی کی ہی کہلائے گی، وہ پیسہ دوسرا لگا رہا ہے تو اس طرح بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ حج عمرے پر ہم جاتے ہیں تو اگر ہم اپنی جیب سے مال لگائیں تو بھی، اور اگر دوسرا ہمیں عمرے پر بھیج دے تو بھی، تو عمرہ تو ہمارا پھر بھی ادا ہو جائے گا اور بھیجنے والے کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص خود اپنی قربانی کے ساتھ دوسرے کی قربانی بھی ادا کر دے تو اس کو ثواب بھی ڈبل ملے گا، اپنی قربانی کا ثواب بھی ملے گا اور دوسرے کو قربانی کرانے کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے عقیقہ، اگر کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور اس بچے کی پیدائش کے 7ویں دن سنت یہ ہے کہ عقیقہ اس کا کیا جائے، جانور ذبح کیا جائے۔ لڑکا ہے تو 2 بکریاں یا 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکری یا 1 بکرا۔ اب یہ قربانی کے جانور کے اندر حصہ اگر ڈال لیں تو اس میں ایک حصے سے کرنا چاہیں، 2 حصے سے کرنا چاہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ عقیقے کا حصہ بھی اس میں ملانا جائز ہے۔ یہ قربانی کے جانور کا حکم ہے۔ اور جانور خریدتے ہوئے ضروری ہے کہ جانور خوبصورت ہو، فربا ہو، عیب دار نہ ہو، عیب دار نہ ہو۔ کان تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے، لمبائی میں چیرا لگا ہوا ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، سینگ اکھڑا ہوا ہے، اس کے آنکھ بہنی ہے، آنکھ سے ایک دکھائی نہیں دے رہا، کانا ہے جانور، لنگڑا رہا ہے، یا کھانے میں اس کے دانت جو ہے وہ مسوڑے یا اس کی داڑیں خراب ہو گئی ہیں، کھا نہیں پاتا صحیح طریقے سے، تو ایسا عیب دار جانور اگر ذبح کریں گے تو اس سے بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے ہم ویسے ہی جانور لے کر آئیں جیسے ہم اپنے لیے کوئی چیز پسند کر کر لے کر آتے ہیں۔ صرف جان چھڑانے کی غرض سے نہ کیا جائے، جیسے بہت سارے لوگ صرف جان چھڑانے کے لیے جانور ہے قربانی کرنی ہے جیسا مرضی کر لو، نہیں، خوبصورت ہو، اچھا ہو، فربا ہو، طاقتور ہو، دیکھنے میں خوبصورت بھی لگتا ہو اور طاقت میں بھی ہو، اور اس کو آپ کھلائیں پلائیں بھی، اس کو آپ پالیں، پھر آپ اس کو قربان کریں تاکہ آپ کو یہاں سے قربانی جائے، دل سے آپ کی قربانی جائے۔ جب آپ جانور کے گلے پر چھری پھیریں تو آپ کے دل جو ہے وہ رو رہا ہو، دل پر چھری پھر رہی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹے کو جب خواب بتائے تو فوراً تیار ہو گیا، میں قربانی کے لیے تیار ہوں، نہ اف کیا، نہ آہ کیا، نہ کوئی رکاوٹ پیش آئی، نہ کوئی آگے سے دلیل حجت بازی کی، فوراً قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ پیغام ہے اصل کہ قربانی کس طریقے سے کرنی ہے، اللہ کا حکم کس طریقے سے ماننا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کے لیے سب کو کر رہا ہوں، لہذا نماز کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کا جب اختتام ہوگا، موت آئے گی تو قربانی کی طرح اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے ذریعے موت آئے گی اور اللہ ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور ہمارا جذبہ قربان کرتے ہوئے اسماعیل ذبیح اللہ والا جذبہ ہونا چاہیے، جس کے بارے میں شاعر یوں کہتا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس چیز نے اس کو یہ سکھایا ہے؟ وہ نبی کا بیٹا ہے اور دل کے اندر بچپن سے ہی قربانی کا جذبہ ہے۔ ہم بڑے ہونے کے باوجود بھی، سمجھدار ہونے کے باوجود بھی قربانیاں کرتے ہیں لیکن دل کے اندر وہ جذبہ بیدار نہیں ہوتا۔ قربانی کا اصل مقصد زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے، اور زندگی کا مقصد نماز کے ساتھ جڑا ہے، نماز کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو قربانی کے مقصد کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔